حرم میں گھومو، اب کتنے محراب ہیں، کتنے ممبر ہیں، کتنے وہ ہیں، اس میں کتنا اس میں نقاشی ہوئی ہوئی ہے، اب سارا ہی لیکن حرم ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تمہاری سیر ہے حرم میں، تم گھوم رہے ہو، سب دیکھ رہے ہو، لیکن سجدہ تمہیں کعبے کے آگے کرنا ہے جا کے۔ اب وہ سب سیر کے لیے، تمہاری دیکھنے کے لیے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ یہ سلوک کے لیے کیا ذکر مراد ہوا ہے، ظاہر ذکر و اذکار ہی ضروری ہے، کوئی دوسرا بھی طریق ہوتا ہے؟ دیکھو ذکر و اذکار سلوک نہیں ہے، پورا سلوک کا حصہ ہے۔ سلوک تین باتوں پر ہے۔ پہلی بات ہے عقیدہ درست ہونا چاہیے سالک کا۔ ایک حصہ اس کا یہ، ایک حصہ اس کا اخلاق ہے، اس کا کہ اس کا اخلاق درست ہونا چاہیے۔ ایک حصہ ذکر ہے اس کا۔ تصوف اخلاق کا دوسرا نام ہے، اور سلوک عقیدے کو درجہ کمال تک لے جانے کا نام ہے، اور اس کی روشنی، اس کی نورانیت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر ہے۔ عقیدے سے مراد کیا ہے یہاں پر سلوک میں عقیدے سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی کہے تو غلط ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو اس کا مطلب ہے اپنے عقیدے کی ترویج کر رہا ہے۔ نہیں، یہ سرکار عالم فرما رہے ہیں۔ میرے صحابہ ہیں، سلوک ہی سے ہے۔ ہاں اب دیکھو، اب اس میں وہ شافعی بھی ہیں، وہ حنبلی بھی ہیں، وہ مالکی بھی ہیں، وہ حنفی بھی ہیں۔ سارے حنفی اہل سنت نہیں ہیں خالی، ہاں چاروں مذاہب نہیں۔ ہمارے لوگوں میں ہو سکتا ہے یہی ہو، وہ کہنے کہ مالکی نہیں ہے وہ اہل سنت، کیونکہ ہم حنفی کو سمجھتے ہیں اہل سنت، جبکہ وہ چاروں گروہ میں لوگ ہیں وہ موجود، وہ لوگ ہیں چاروں گروہ کے، وہ لوگ ہیں جو اس صحیح عقیدے پر ہیں جس پر سرکار عالم نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ وہ چاروں گروہ میں سے جو لوگ اس گروہ میں شامل ہوں گے، اس عقیدے پر ہوں گے، وہی اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ مسلک کوئی بھی ہو، مسلک سے مراد نہیں ہے، لیکن چاروں مسلک کے لوگ ہوں گے اس میں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ولی جو ہیں نا وہ مالکی، حنبلی اور شافعی میں گزرے ہیں، اور بڑے جلیل القدر، بڑے جلیل القدر خود حنبلی ہے۔ اور اسی طریقے شیخ الحسن شاذلی کون ہے؟ شیخ احمد مقرری، شیخ حسین مقرری، وہ لوگ کہ ولی اولیاء اللہ جن کے توسل سے دعائیں مانگتے تھے، یہ وہ نام ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں گزرے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں بھی بڑے بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ کبھی ہم یہ سمجھیں کہ خالی حنفیوں میں ہی ہیں۔ حنفی تھے، خود خواجہ معین چشتی حنفی تھے، وہ حنفی تھے، حنفی تھے، زیادہ تر حنفی تھے وہ لوگ، ان میں کثرت تعداد حنفیوں کی تھی۔ مقصد میرا کہنے کا یہ نہیں ہے کہ حنفیوں میں نہیں ہوئے، حنفیوں میں بھی ہوئے، لیکن ان میں بھی ہم لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کو وہ کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں۔
آج ہمارے زیادہ تر لوگ شافعی اور حنبلی اور مالکیوں سے وہ رکھتے ہیں، اناد کہنے لگے یہ اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ان کو کافر کہتے ہیں. ہاں اہل حدیث تو چار ہاں اماموں کو کافر کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو. یہ صوفی ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے یہ کم بخت جو اہل حدیث ہیں یہ خود بھی مقلد ہیں. نہیں وہ صدیق کے ہیں، صدیق کے بھوپالی کے کے ہیں. تو پھر یہ غیر مقلد کیسے ہو گئے کم بخت؟ لیکن یہ بات فقط اتنی سی بات ہے کہ شیطان کی تقلید میں ہے، بس یوں کہہ سکتے ہو. صحابہ کا عقیدہ بالکل وہی تھا جو چاروں ائمہ کا تھا. جو چار ائمہ کا عقیدہ ہے صحابہ کا بالکل وہی عقیدہ تھا، اور وہ اہل سنت والجماعت وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور ماننے والے تھے، بھرپور محبت کرنے والے تھے، آپ کی حیات اور موت کو ایک جانتے تھے. آپ کو نبی سمجھتے تھے، نبی کے معنی غیب کی باتیں بتانے والا. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سے لے کے قیامت تک کے تمام حالات سے واقف ہیں، اور صحابہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں تواتر کے ساتھ سرکار عالم نے بشارتیں دی ہیں، اور تصدیق کری ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ ہے جس پہ مروان نے پوچھا تھا کہ جب آپ کے روزہ اقدس سے گال اس پہ رکھ کر باتیں کر رہے تھے، تو صحابہ کا عقیدہ تو بالکل وہی تھا جو چاروں ائمہ کا تھا، اور چاروں ائمہ کا بالکل وہی عقیدہ تھا جو صحابہ کا تھا. یہ تو بدماشی ہے، یہ بدماشی آئی ہے. یہ جو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، گویا یہ ایک گروہ ہے، یہ 150 سال کی پیداوار ہے. یہ اس گروہ کو پیدا ہوئے 160 سال ہوئے ہیں ٹوٹل، اور یہ تو پیسے لے کے پیدا ہوئے تھے. ان کا تو صرف مقصد حکومت لینا تھا. اور وہ جو یہودی تھے، انگریز تھے، وہ کہتے تھے اگر تم دین میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہو دین کو تو ٹھیک ہے، تمہیں حکومت دیں گے. تو انہوں نے بادشاہ سعود کو کہا کہ بھئی تم اس مولوی کو دو حکومت تم کرو، لیکن شریعت یہ چلائے گا. نجدی جو تھا 100 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے، سعود سے انہوں نے کرایا تھا انگریزوں نے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی 100 سال تک تم ہمارے مذہبی معاملے میں مداخلت نہیں کرو، جو ہم کریں گے وہ ہوگا. اب جو حالات خراب ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں، معاہدہ ختم ہو گیا. ہاں آئی نا سمجھ میں. تو یہ تو ابھی کی پیداوار ہے، اس لیے جو ہے نا سارا کام خراب ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھ لو امام اعظم کا مزار بریلویوں نے بنایا جا کے، عرب نے بنایا. تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل کا روزہ بنایا، امام شافعی کا بنایا، امام مالک کا بنایا. کن نے بنایا؟ ہم نے بنایا جا کے. کیا انبیاء کرام کے مزارات ہیں، وہ ہم نے بنائے جا کے؟ کیا بریلویوں نے؟ یا تو وہ سارے بریلوی تھے، یا پھر ہم بریلوی نہیں، ہم اہل سنت ہیں. ہم اہل سنت ہیں کیونکہ وہ سب اہل سنت تھے، سارے انبیاء اہل سنت تھے. خوبی کی بات یہ ہے کہ کمال بات یہ ہے کہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کا مجموعہ تھا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کرتا تھا، انگوٹھی تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. اس طریقے کے تبرکات تھے جو انبیاء علیہ السلام استعمال کرا کرتے تھے. اچھا انبیاء کے توسل سے دعا مانگ لو،
قرآن کہہ رہا ہے وہ مانگتے تھے اور ان کو فتح ہوتی تھی جب تک تابوت سکینہ ان کے پاس رہا، وہ امام رہے۔ وہ تو قرآن بیان کر رہے ہیں نا۔ اب ان خبیثوں سے پوچھو کہ تابوت سکینہ کیا تھا، یہ وہ تو نعوذ باللہ منہا کہ وہ سارے مشرک تھے کیا؟ انبیاء کی تصویریں بنی ہوئی تھی سب کی، اس میں ہاں رب نے بنائی۔ یہ پیسوں لے کے ہوئے ہیں، یہ سب انہوں نے پیسے لے کے کرا تھا کام، دین میں فساد ڈالنا چاہتے تھے۔ اچھا ان کو پتہ ہے یہ بات جو سازشی ہیں خبیث، کیونکہ ان کا امام ہے شیطان۔ ایسا اب شیطان کو نئی نئی ترکیبیں بتاتا ہے۔ شیطان کو ایک بات کا بالکل مسلم یقین تھا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، اب ان کو گمراہ کرنے کے لیے چیلے ڈھونڈنے پڑیں گے، اور ان نے چیلے ڈھونڈ لیے۔ جب چیلے مل گئے تو ان کے حساب سے ان نے خرید و فروخت کرائی۔ ان سے یہ نہیں کہا کہ تم دین ختم کر دو، تم دین سے ہٹ جاؤ، ان سے بولا نہیں تم دین سے نہیں ہٹو، لیکن تم خالص توحید بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ کیا چاہتا ہے ان سے۔ بھائی نبی تو نعوذ باللہ منہ مر گئے، لیکن اللہ تو باقی ہے نا۔ اب ان کو بتاؤ تم یہ بات، یہ پیسے لو۔ انہوں نے کہا لے پیسے بھی مل رہے ہیں اور خالص توحید بھی مل رہی ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، آج وہ سب کو بھی بتا رہے ہیں اور دلیلیں لاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کمال گمراہی ہے یہ کہ نبی کی موت پر دلیلیں لاتے ہیں، نبی کے علم پر دلیلیں لاتے ہیں۔ یہ واحد گروہ ہے ایک ایسا کہ جو اپنے انبیاء کا دشمن ہے۔ اچھا بنی اسرائیل کتنا بدمعاش تھے، وہ بھی نبیوں کو دشمن نہیں تھے، وہ بھی تابوت اٹھائے پھرتے تھے۔ یہ ایسا گروہ ہے جو اپنے نبی کا دشمن ہے، سید الانبیاء۔ ہاں، اور اس نبی کا دشمن ہے جس کو اللہ اپنا حبیب کہہ رہا ہے، جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے کائنات کے سب سے پسندیدہ شخص ہیں، سب سے پسندیدہ بندے ہیں، یہ ان کے دشمن ہیں۔ اب جب یہ ان کے دشمن ہیں تو اللہ ان کا دوست کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ تو شیطان کا بالکل وارث ہے۔ یہ ہیں علماء الشیاطین، ان کو علم ہی شیطان نے تخویص کیا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کو بغض شیطان سے تھی، اسی نے اپنے دل سے ان کے دل میں ڈالی ہے۔ ہاں، انبیاء کی بے حرمتی شیطان کو پسند ہے، سب سے پہلے کی بھی اسی نے کی تھی سب سے پہلے، اور اس کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ انبیاء کی بے حرمتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ انبیاء کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ عزیز چیز جو ہے انبیاء کی حرمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا پار کرو تو یوسف علیہ السلام کا جسد لیتے ہوئے جانا۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء کی حرمت سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں ضرور کہ ہم کہیں نام کے اہل سنت تو نہیں ہیں۔ اگر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں، ہمارے دل میں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ خالی محبت ہی نہ ہو۔ اب یہاں نعرہ لگاتے پھرو تم نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ بھائی نبی کا جھنڈا تو اونچا ہی ہے، اس کو تو اللہ نے اونچا کر دیا، تو کیا اونچا کر رہا ہے؟ 1400 سال پہلے سے اونچا ہے وہ تو اب شور مچا رہا ہے۔ اب تیرے سے پہلے جو جھنڈا تھا وہ کس نے اونچا کیا ہوا تھا؟ اپنے کردار میں دکھا، اپنے کردار میں دکھا۔ بڑی پیاری بات میاں صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، کمال بات ہے صاحب، آج مجھے سمجھ آتی ہے وہ بات، پہلے سمجھ نہیں آتی تھی۔
وہ کہتے تھے بیٹا دین کی تبلیغ زبان سے نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے کردار سے ہونی چاہیے. تجھے دیکھ کے لوگ مسلمان کہیں اور دیکھ کر دین پہ آئیں. آئی نا سمجھ؟ بولے جو زبان سے تبلیغ کرتا ہے نا سمجھ لو بدماش ہے یہ. صوفیہ نے کسی کو زبان سے تبلیغ نہیں کری، اپنے اندر دین دکھایا. کوئی صوفی ان کا نہیں ہوتا. صوفی تو پسندیدہ اللہ کے چھونے میں لوگ. ہاں ارے یہ تو بدماش ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے صوفی لا مذہب لہو، صوفی کا کوئی